السلام علیکم ناظرین، آج جو ہے وہ ہم لوگ باؤ صاحب کی چھت پہ آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے میں نے آپ بھائیوں کو کہا تھا کہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے وہ باؤ صاحب کی طرف سے کچھ مفید مشورے اور کبوتر بازی بھی جو ہے نا وہ آپ کو سکھائیں گے۔ تو ابھی ہم لوگ چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے تو باؤ صاحب سے گپ شپ بھی ہو رہی تھی، تو چلتے ہیں باؤ صاحب کے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے استاد جی؟ ٹھیک شکر ٹھاک؟ الحمدللہ جی۔ اچھا جی، آپ کبوتر بازی ٹھیک ٹھاک جا رہی اللہ کا ہے؟ شکر ہے جی۔ اچھا باؤ جی، وہ ہمیں جو ہے وہ کافی دوست یار پوچھتے ہیں کہ جی اب جیسے سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں میں نا لوگوں کو کافی جو ہے وہ بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے یا لوگوں سے کیئر بھی نہیں ہوتی، تو آپ اس بارے میں ذرا اپنا کوئی مفید مشورے جو ہے وہ ذرا ہم سے شیئر کریں۔ شاہ جی، ہم اب بس تھوڑی دیر تک نا یہ جب تک دھوپ ہے نا اتنی دیر تک اس کو کھلے رکھتے ہیں۔ جب دھوپ مطلب کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہم کبوتر بند کر دیتے ہیں۔ اچھا اچھا دروازے بند کر دیتے ہیں، اوپر جالی لگی ہوئی ہے اچھا اچھا تو ٹھیک وہ ہے، جالی کھلی رہتی ہے، پیچھے بھی روشن دان ہے، آگے بھی ہے، ٹھیک ٹھیک، لیکن دروازے ہم بند کر دیتے ہیں۔ صبح جب تک سورج ہی نہیں نکلتا جی جی اس وقت تک ہم کبوتروں کو کھولتے نہیں۔ جی جی تو ماشاءاللہ سارے ٹھیک ہیں۔ یہ تو 2 سال ہو گئے ہیں تقریباً، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، سب ٹھیک ہیں، کبوتر بھی ٹھیک ہیں، ہم بھی ٹھیک ہیں۔ جی جی تو یہ ہے کہ ساتھ ہم تھوڑی بہت ٹریٹمنٹ کرتے رہتے ہیں۔ جی جی یہ کبوتروں کو دیکھتے ہیں، اگر کبوتر تھوڑا سا ڈھیلا وغیرہ ہوا ہے جی تو جی اس کو ہم دے دیتے ہیں ایتھروسین اور پیناڈول کا پاؤڈر۔ جی جی اگر تھوڑی بہت آنکھ خراب ہو جاتی ہے تو اس میں وہ کیا نام ہے اس کا، کیپسول کا ڈوکسی، اچھا وہ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو ان ٹھیک شاء ہے اللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہے، ٹھیک سارا ہے، کچھ آپ کے سامنے دیکھ لیں، بالکل ٹھیک ہے کبوتر جی ماشاء جی اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچائی رکھے، ہاں جی کیونکہ یہ شوقین لوگ جو اتنے مہنگے کبوتر رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے، جی جی تو کبوتر ایک بھی مر جائے شاہ جی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں جی، ظاہری بات ہے، لوگوں کی سال سال کی محنت ہوتی ہے، تو کسی کا بازی میں کبوتر پڑا ہوتا ہے اور ہاں جی، کسی نے اپنا کبوتر جو ہے وہ جوڑے میں ڈالا ہوتا ہے، تو وہ پھر گرمی اور سردی دونوں موسموں سے نا سب جانور زیادہ کو جو ہے مسئلہ تو وہ بچانا چاہیے۔ سردیوں کا ہی ہوتا ہے، ہاں جی گرمیوں میں اتنا مسئلہ نہیں، وہ تو دروازے کھلے رہے ہیں، کبوتر اندر باہر اپنی مرضی سے ہوتے رہتے ہیں، ہاں لیکن وہ اس میں پانی کی گرمیوں میں پانی کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ پانی کی ان کو کمی نہ ہو۔ ہاں اگر جی پانی کی کمی ہو جاتی ہے گرمیوں میں تو اس کی وجہ سے وہ کبوتر تا لگ جاتا ہے۔ ہاں جی تو آج کل تو صرف سردی سے آپ نے ان کو بچانا ہے، جی جی بس کوشش کریں کہ کھڈے بند کر دیں لیکن اوپر سے روشن دان کھلے رہنے دیں، جی جی تو اس وقت تک باہر نہ نکالیں جب تک دھوپ نہ دھوپ نکل آئے۔ وغیرہ جو ہے ہاں، وہ جب نہ دھوپ نکل آتی ہے نا تو پھر کبوتروں کو مطلب کبوتر ہیپی رہتے ہیں۔ جی جی تو ویسے سردی میں آپ کو پتہ ہے دروازے کو کھلے رہے نا تو وہ پاؤں کو سردی پڑتی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی کبوتر بیمار ہوتے ہیں، ہاں جی ہاں جی اکثر ایسے ہی ہوتا ہے۔ جی جی دوستو، باؤ صاحب جو ہے وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ سردیوں میں نا وہ کبوتروں کو تب باہر نکالتے ہیں جال میں جب دھوپ نکلی ہو، اور مغرب سے پہلے نا انہوں نے کبوتر جو ہے وہ اندر کر دینے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ جو دروازے ہیں نا وہ یہ بند کر دیتے ہیں، لیکن دروازوں کے اوپر نا روشن دان ہے، تو وہاں سے جو ہے نا وہ کبوتروں کی جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے نا سانس کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے کراس وینٹیلیشن، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ ہم مزید مفید مشوروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ جی۔ اللہ حافظ۔ یار ادھر بٹھی اپنی